ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ ساری سچویشن اس وقت سامنے رکھی ہے، ہم نے بھی دیکھی ہے کہ اس وقت جو ملاقات کے بعد کی سچویشن ہے، ملاقات ہو گئی، اب آج وافدہ صاحب کا ایک بیان آیا جس کا سٹارٹنگ جو تھا وہ ایسے کی تیسی سے تھا، کچھ ایسا لکھا ہوا تھا. تو اب یہ بتائیے کہ اس بیان میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ملاقات کے بعد سیاسی جو ہے وہ بیانات دیے جائیں گے تو ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک ایسے بے نامی سینیٹر کی جو لچر زبان اور جو گفتگو وہ کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، میں ان کی بات کا کسی کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ ایسے سیاسی بیان جو ہے وہ خائف ہو کر یا اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ ایک بار پھر بند ہو سکتا ہے؟ میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا ٹھیک ہے، چاہتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ کل کی ملاقات میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایسے تمام لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ پتہ نہیں کس تناظر میں وہاں بات ہوئی اور کس کے سامنے یہ بات ہوئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہمارے لوگ ہیں، ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹرز ہیں، اور جس آگ کا دریا وہ گزرتے گزرتے جی ہر محاذ میں وہ کھڑے ہیں اور ثابت قدم ہیں. آپ جانتی ہیں 26ویں ترمیم میں ان کو کروڑوں روپے کی آفرز ہوئی، جی اور کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس کے اوپر کم از کم 2 درجن سے کم مقدمات ہوں. اور جو کچھ بھی ایک حکومتی مشینری اور حکومتی ادارے بطور ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے تھے وہ کیے گئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے قائد کے ساتھ ثابت قدم ہیں، کھڑے ہیں. تو ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی آپ نیت پہ شک کریں، اس کی لائلٹی پہ شک کریں، یا اس کو آپ کسی اور انداز میں کسی اور ترازو میں رکھ کے تولیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں آج جی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز بالخصوص، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اس اچھا بہت مشکل وقت میں کھڑے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے جیل میں، اس کے بعد یہ بیان بھی سامنے آیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بیک ڈور رابطے ہیں یا وہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج اور دباؤ تھا، پریشر تھا، وہ کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ ان کا ایک حق تھا، ایک آئینی حق تھا. عدالت کی طرف سے واضح احکامات تھے، اور خان صاحب کو تو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی غیر ملکی کوئی جنگی قیدی ہو. اگر کوئی جنگی قیدی بھی ہوں تو ان کو بھی اس کی فیملی کو ملنے کا تو حق ہے، وکلا کو ملنے کا حق ہے. تو بالآخر 1 مہینے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جس مشکل اور جو سخت جیل عمران خان کاٹ رہا ہے، 75 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے ایسی جیل نہیں کاٹی ہوگی. کہنا آسان ہے، جی اور جس طرح قید تنہائی میں ان کو رکھا ہوا ہے اور سخت اذیتیں دی جا رہی ہیں، ہر روز ان کو ایک نئی اذیت دی جاتی ہے. اور لیکن جس طرح حکومت تو 1.5 سال یہ دعویٰ قائد کر رہی ہے کہ ان کی جیل بیوی مینول کے بشرا بی بی مطابق. جو ہے وہ ڈاکٹر پابند سلاسل ہے، اور صاحب جھوٹے اسی اور میں ایک بے سوال لے بنیاد لیجئے گا آپ کی مقدمات میں بات سے ہی. 250 مقدمات ان کے اوپر قائم ہے. تو ایسی مثال نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب، حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جیل مینول کے مطابق جتنی مراعات یا جتنی وہاں پہ سہولتیں بنتی ہیں اس سے بہت آگے کی سہولیات جو ہیں وہ خان صاحب کو دی جا رہی ہیں. دوسری طرف آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو کیا اس میں حقیقت کیا ہے؟ آپ جانتی نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. حکومت کے کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے. کہنے میں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ان کو ٹریٹ کیا جائے، لیکن نہیں ایسا ہو رہا. آپ بھی جانتی ہیں. لیکن ظاہر ہے پی کے ایکٹ کے بعد آپ لوگوں کے بھی زبان پر تالا لگا دیا گیا ہے. پھر بھی میں آپ جیسے حق پرست لوگوں کو جو صحافی ہیں آج بھی تھوڑی بہت ضمیر کی بات کر رہے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں کون سا ماحول ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. جبر ہے، ظلم ہے، فسطائیت ہے.
डोगर साहब, ना कानून है, ना आइन है, आप ना चीफ अदालत। विप हैं असम्बली के अंदर, और मैं इस हवाले से आपसे ज़रूर ये सवाल पूछना चाहूँगी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद ख़ान अचकज़ई साहब जो हैं उनको कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तैनात करने के हवाले से बाकायदा तौर पर एक पोजीशन ले ली है। इस हवाले से बतौर चीफ विप आपका क्या लाएअमल होगा, आपकी पार्टी का क्या लाएअमल होगा, और क्या स्पीकर की पोजीशन को आप चैलेंज करेंगे? देखें, अभी तक तो स्पीकर साहब ने जो जो चीज़ें हमसे मांगी हम उनकी पूरी कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, कुछ अदालतों में फैसले थे, सारे के सारे हमारे मुख्तलिफ वफूद हर दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं और फ्लोर पर भी हम खड़े होकर यही बात करते हैं कि स्पीकर साहब, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि 22-23 अपोजिशन लीडर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में गुजरे हैं, उनकी तैनाती पे इस तरह रखने, इस तरह रोड़े नहीं अटकाए गए। और जाहिर है आप जानते हैं कि स्पीकर साहब जो है वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और किस माहौल में कर रहे हैं, लेकिन अगर बतौर कस्टोडियन वो अपना किरदार अदा करें, और इस पार्लियामेंट का भी वकार इसी में है कि अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है और अपोजिशन से ही ताल्लुक़ रखने वाले बेंच पर एक मेंबर कौमी असम्बली को अपोजिशन की ही अक्सरियत ने यह तय किया है कि ये हमारे अपोजिशन लीडर होंगे, तो आइन 74 में, दस्तखतों के कानून साथ में। जो है वो महमूद खान अचकज़ई जी, साहब को आपने जी, नामजद किया जी, है। तो ये जी। बताइए कि क्या कोई प्लान बी है पीटीआई के पास कि अगर किसी सूरत भी वो नहीं मानते उसके ऊपर, तो फिर क्या कोई ऐसा आपके पास प्लान है कि ये नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो हम इसका हमारा ये मुना रद्द-ए-अमल ये होगा या कोई दूसरा नाम ये होगा? ये मुनासिब नहीं है, ये बात मुनासिब नहीं है कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उनकी, उनके ख़ानदान की जमहूरियत के लिए बड़ी खिदमात हैं, और ख़ुद महमूद अचकज़ई हमारे साथ तो साल या 1.5 साल से ये पोजीशन में, पहले तो 4-5 साल आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहे, और हमेशा उन्होंने जमहूरियत की और आइन की, वक़ार की और बहाली की बात की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की। तो मैं नहीं समझता कि आप वो पिक एंड चूज़ करें। ठीक है। ये ज़्यादती होगी पार्लियामान के वक़ार के साथ भी और जमहूरियत के साथ भी आप अचकज़ई और साहब की बात कर रहे अपोजिशन। हैं, तो आखिर में बस मुख्तसरन ये बताइएगा कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को किसी भी एहतजाजी कॉल देने का इख्तियार दिया गया है बानी पीटीआई की जानिब से, और ये कहा गया है कि उनको फॉलो करेगी पीटीआई। तो क्या अब सिर्फ उनकी दी हुई एहतजाजी कॉल्स के ऊपर जो वो लब्बैक कहेगी पीटीआई, या कोई इंडिविजुअल फैसला भी होगा? ज़ाहिर है उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई से हैं असद कैसर साहब, बाकी भी तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं, तो एक कॉमन विजडम के साथ मुश्तरका लाएअमल बनाया जाएगा और उसमें मुख्तलिफ हम ख्याल लोग हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, तो एक जामे और एक मौसर एहतजाजी कॉल दी जाएगी जिसका प्लेटफार्म तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मौलाना होगा। फजलुर रहमान लेकिन साहब को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाएगी? मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, ज़ाहिर है वो पोजीशन का हिस्सा है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताकि एक ग्रैंड अलाइंस बने और एक मजबूत और मौसर अपोजिशन आगे चलकर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है।